محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستوں، اور ہمارے اس پروگرام سے جڑنے والے تمام ساتھیوں، آج جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے ایک سوالیہ انداز کا موضوع ہے کہ متی نصر اللہ، آخر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی اور کب آئے گی؟ اب آج پوری دنیا کے مسلمان اسی پر پریشان ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر بلائیں، آفتیں، آزمائشیں جو آتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ انہی دونوں میں فرق نہ کرنے کی بنا پر ساری مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کے بعد، یا یوں کہیں مسلمانوں پر آزمائش، امتحان، بلائیں، آفتیں، جان میں، مال میں، اللہ تعالیٰ یہ ساری مصیبتیں ان میں نازل کرتا ہے۔ مقصد تکلیف دینا نہیں، مقصد امتحان ہوتا ہے۔ ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلم معاشرے میں کوئی منافق بن کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہے۔ جانتے ہیں آپ حضرات کی منافق وہ ہے لا الہ الا ولا الہ الا، اللہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ نہ کھل کر کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ کھل کر کے مشرکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جدھر اپنا مفاد دیکھتا ہے ادھر وہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ گروہ مسلمانوں میں کے درمیان رہ کر کے اسلام کو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان یہی پہنچاتا ہے۔ تو اسلام، مسلمانوں اور اسلام کے تحفظ کے لیے جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے آزماتے ہیں۔ یا آج کلمہ پڑھنا نہیں ہے، آج تو پیدائشی مسلمان ہیں، تو دوسرے لفظوں میں کہیں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے آزماتا ہے کھرے کھوٹے کی تمیز کرنے کے لیے، تاکہ منافقوں کو الگ کر دیا جائے اور مومنوں کو الگ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت دے گا تو واقعی جو سچے ایمان والے ہوں گے انہیں کو جنت دے گا۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو تو نہیں دے گا، جب تک کہ انسان کامل مومن نہ بنے، اور کامل مومن بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں، یہی سمجھنا ہے۔ کامل مومن بننے کے لیے 3 شرطیں۔ نمبر 1 تصدیق بالجنان، نمبر 2 اقرار باللسان، نمبر 3 عمل بالارکان۔ نفاق سے، فسق و فجور سے نکل کر کے سچے مومن بننے کے لیے 3 ارکان ہیں، 3 شرطیں۔ نمبر 1 تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرے، 100% یقین ہو کہ واقعی اسلامی سچا دین ہے، قرآن ہی سچی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ صدق کے دل کے ساتھ اور 100% یقین کامل کے ساتھ اس کا دل سے تصدیق کرے۔ اگر ذرہ برابر کچھ شک ہے تو انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں تصدیق بالجنان، یعنی دل سے تصدیق کرنا۔ نمبر 2 اقرار باللسان، صرف زبان سے اقرار کرنا، دل سے
تصدیق کرنا یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل نے 100% یقین کر لیا تھا کہ موسیٰ سچے رسول ہیں اور اسلام سچا دھرم دین ہے. وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اللہ پر ان کے دل میں یقین آ گیا تھا، لیکن زبان سے اقرار نہیں. وَجَحَدُوا بِهَا، زبان سے انکار کرتے تھے. تو 100% دل میں یقین کامل ہو اور اس کے ساتھ اقرار باللسان، اپنی زبان سے اقرار کرے، لوگوں میں اعلان کرے کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے، زبان سے اقرار کرے. جس چیز کو دل سے اس نے تسلیم کیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کو قبول کرے، اس پر عمل کرے. نمبر 3، عمل بالارکان. جس چیز کا دل سے تصدیق کیا، زبان سے اقرار کیا، عملی طور پر اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کر دے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں. یہ 3 چیزیں. اب اللہ رب العالمین نے اسی کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے ایک سنت اللہ بنائی ہے. سنت اللہ یعنی اللہ کا ایک طریقہ ہے جو ہمیشہ سے رہا اور ہمیشہ رہے گا. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ انبیاء آتے تھے تو انبیاء کے ذریعے سب کچھ ظاہر ہو جاتا تھا. آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انبیاء نہیں ہیں، خاندانی مسلمان، سرکاری مسلمان، رسمی مسلمان، ان میں کیسے پتہ چلے گا؟ اسی چیز کی تمیز کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم. اس سورۃ عنکبوت کی آیت الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے بس اتنا ہی لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ ہم ایمان لا لیے، اتنے ہی پر اللہ تعالیٰ ان کا ایمان قبول کر لے گا، یہ سمجھ رکھا ہے انہوں نے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر یہ 2 چیز سمجھ لیں تو ہمیں کبھی متی نصر اللہ کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اپنے کہہ دے آمنا، میں ایمان لا چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتنہ آزمائش، کیا اللہ ان کی جانچ نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کا امتحان نہیں لے گا؟ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. حالانکہ یہ مسلمان جو آج کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کب مدد بھیجے گا، کب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے جو بھی کلمہ پڑھا تھا، جو بھی ایمان لانے کا دعویٰ کیا، اللہ نے ہر انسان کو آزمایا، امتحان لیا، اس کو اچھی طرح سے پرکھا اور جانچا کہ واقعی یہ اسلام پسند ہے، اسلام پر قائم رہتا ہے یا قائم نہیں رہتا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان میں کون سچا مسلمان ہے اور کون زبان اس کا جھوٹا مسلمان ہے. یہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا
فلا يعلمن اللہ الذین صدقوا ولا يعلمن الكاذبین، ضرور اللہ تعالی ان کو آزمائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے ان میں کون سچا مسلمان ہے اور کون سا جھوٹا مسلمان ہے، یہ آزماتا ہے اللہ۔ اور یہ آزمائش جو ہوتی ہے بطور سزا کے نہیں ہوتی، ایک آزمائش یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نہیں ہوتی، یہ صرف امتحان لیتا ہے، جانچ پڑتال کرنے کے لیے کون سچا ہے کون جھوٹا، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو معلوم کرنا چاہتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یبتلی الرجل علی حسب دینہ، یہ بھی چیز یاد رکھیں، یبتلی الرجل علی حسب دینہ، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، یبتلی الرجل علی حسب دینہ فإن كان في دینہ سلما اشتد علیہ بلاؤ۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اللہ تعالی اس کا امتحان لے گا، اس کو آزمائے گا۔ آزمانے سے مراد جانچ کرنا، تحقیق کرنا کہ آخر یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر شخص کو اللہ تعالی کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے دین کے اعتبار سے آزماتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آزمائش بھی ایک سب کی برابر نہیں ہوتی۔ یبتلی الرجل، اگر اس حدیث کو ہم نے سمجھ لیا تو کبھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے اس کے دین کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیے، اگر ایک انسان کوئی ان پڑھ ہے، لیبر کا کام کرنا ہے، تو اس کا بھی امتحان لیتا ہے کمپنی کا فورمین، لیکن بس اسی کے حساب سے کہ بھائی اس کو بیلچا مارنا آتا ہے، طاقت ہے اٹھانے، بس ایسے معمولی سے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کمپنی کے مینیجر کی ضرورت ہو، وہ پڑھا لکھا آدمی جب آتا ہے تو اس کا امتحان اس لیبر والے کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ تکلیف کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کو اس کے اللہ تعالیٰ کے جو جتنا بڑا مومن ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا، اس لیے اسی حساب سے اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ آپ نے آگے فرمایا، اس لیے سب سے بڑی آزمائش اللہ انبیاء کی کرتا ہے۔ دیکھیں انبیاء کا، ان اشد الناس بلاء الانبیاء، فالانبیاء، سب سے بڑی آزمائش اللہ تعالی انبیاء کی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کے بعد جو دوسرے درجے کے یعنی ان کے نائبین ہوتے ہیں، ان کے صحابہ ہوتے ہیں، ان کی آزمائش کرتا ہے۔ فالامثل فالامثل، پھر تیسرے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائش تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا، ہر آدمی کے دین اور ایمان کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرتا ہے۔ ہم نے فرمایا، ان کان فی الدین صلبا، اگر کوئی دین میں بہت پکا ہے، پختہ ہے، اللہ اکبر، تو اشتد بلاؤہ، اللہ اس کو خوب سخت آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑا اجر بھی دے گا۔ اسے میں نے لیبر کی اور منیجر کی اور فورمین کی مثالیں تو ذہن میں رکھیں، جو جتنا جس کیٹیگری کا رہتا اسی حساب سے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اونچا مقام انبیاء کا ہے، تو سب سے سخت آزمائش کس کی ہو لیتا ہے؟ انبیاء کی، پھر اس کا ان کے نائبین کی،
तीसरे दर्जे में, चौथे दर्जे में। फिर आपने आगे इरशाद फरमाया कि अगर आदमी दीन में सख्त है तो आजमाइश भी सख्त होती है, और अगर आदमी दीन में ढीला है तो आजमाइश भी अल्लाह ताला ढीली छोटी ही रखता है। हमारी अकल तो ये कहती है जो जितना बड़ा मोमिन हो उतने ही उसकी कम आजमाइश, उतने ही ऐश की जिंदगी गुजरे। नहीं, ये बहुत बड़ा फलसफा है। जिस आदमी को जितना दीन होता उसी हिसाब से उसको जन्नत देगा, उसी हिसाब से अल्लाह ताला का मर्तबा हासिल होगा। तो जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी आजमाइश है, सबसे बड़ी मुसीबत उस पर डाली जाती है, तो उसी हिसाब से अल्लाह जन्नत में ऊंचा मकाम और मर्तबा भी सबसे अच्छा रखता है। इसीलिए किसी ने कहा कि तूफान से परिंदा घबराए नहीं, क्योंकि ये हवाएं जो तो चलती हैं तुझे ऊपर बुलंद उठाने के लिए चलती हैं। तो दोस्तों, आजमाइश व इनकान फिद्दीन रुखान, अगर दीन में जरा ढीला है तो अल्लाह का करम जरा देखो। अगर वही अंबिया वाली आजमाइश एक छोटे दर्जे के मुसलमान पर डाले तो शायद तो खत्म हो जाए बेचारा। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं नहीं, अल्लाह सोचता है कलमा पढ़ा है तो कम से कम बेचारा कायम रहे। इसीलिए मामूली दीनदार है तो उसी हिसाब से छोटी आजमाइश में भी इसको छोड़ देंगे। लेकिन अकल ये कहती जिसको कम आजमाया उसका मकाम बड़ा होना चाहिए, और जिसको अल्लाह ने ज्यादा आजमाया उसका मकान नीचे होना चाहिए। नहीं, आजमाइश के बाद जितना सख्त आजमाइश, जितना बड़ा मुसलमान है उतना ही ऊंचा दर्जा भी उसको देता है। आप सहाबे कराम भी देखेंगे, अबू बकर से सख्त आजमाइश किसकी हुई देखें तो आखिर अबू बकर जैसा कोई उम्मती भी तो नहीं पैदा हुआ। अल्लाह उसी शान शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला याद रखें, और कुरानी आयात, अल्लाह अकबर, सारे कुफार मक्के के वादी में चारों तरफ से नबी अलैहिस्सलाम पे पिल पड़े मारने के लिए, और करीब था कि मार ही डालें आपको। लेकिन अबू बकर सिद्दीक चारों तरफ से बेकरार, वो हमला करता उसको जाकर के वार रोक ले रही, सामने से पत्थर रोक ले रही। किसी भी ज़बान से क्या कहते थे, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, मक्के वालों तुम्हें क्या हो गया है, तुम इसलिए रसूल को मारते हो, कहते हमारा रब अल्लाह है। ये आयत बार बार पढ़ते रहते और हर आने वाले पत्थर को और डंडे को और वार को अपने हाथों से रोक लेते थे। यानी यहां तक कि सिद्दीक अकबर इतना मारा कि बेहोश हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए। वहीं शिव नबी अलैहिस्सलाम की दफा कर रहे थे, जब बेहोश गिर गए घर वाले उठा के लेके गए घर। बाप ने भी समझाया, माँ ने भी समझाया, ऐसी मोहब्बत की क्या जरूरत, तुम्हें इतना मार पड़े। आंखें खोली तो सबसे पहले पूछते हैं अल्लाह के रसूल तो खैरियत से हैं। आप जरा सोचें, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, दुनिया में जिसने भी हमारे साथ एहसान किया हमने हर एक एहसान का बदला दिया। सिर्फ अबू बकर है कि हम उसके एहसान का बदला नहीं दे सकते, हमने अल्लाह के हवाले कर दिया। देखें, आजमाइश कड़ी है तो अबू बकर से ऊंचा मकाम मर्तबा भी अल्लाह के नजदीक पूरे अंबिया के बाद किसी नबी के उम्मतियों में भी अबू बकर के टक्कर का कोई पैदा ही नहीं। तो ये हमेशा याद रखें। अल्लाह रसूल फरमाया, अब अगर आदमी दीन में ढीला है तो अल्लाह ताला सोचते हैं आजमाइश भी थोड़ी करो ताकि कम से कम ये मुर्तद तो ना हो जाए। अल्लाह अकबर, ये हालत है। इसीलिए जब आपने समझ लिया कि हर मुसलमान को अल्लाह ताला आजमाएगा, आजमाइश मतलब, अब मता नसरुल्लाह, आखिर अल्लाह की मदद ऐसे लोगों पर कब आएगी, तो यही समझना है दोस्तों। अल्लाह ने कुछ शर्तें रखी हैं। बाद अहले इल्म मुफस्सिरीन हमारे सलफ कहते हैं इस आयत की रोशनी में कि वजुल्तिलू, झिझोड़ दिए गए,
اور کہا متا نصر اللہ، انبیاء ایمان والے ساتھی جب انتہا ہو گئی اور آزمائش مکمل ہو رہی ہے تو کہنے لگے اللہ اتنے دن تک صبر کر ڈالے، اتنی آزمائش، آخر آپ نے مدد کا وعدہ ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم ضرور مدد کریں گے نبیوں کی اور ایمان والوں کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، جب چاروں طرف سے جھنجھوڑ دیے گئے اور کہنے متا نصر اللہ، اللہ تنگ آ چکے ہیں، کب آپ کی مدد آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب۔ اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں یہ آزمائش میں صبر اور استقامت، صبر اور استقامت جب ہر طرح سے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ لے گا، فرمایا وزلزلوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، کہتے ہیں زلزلہ آ جانا، اسی سے زلزلہ ہے، زلزلوا جھنجھوڑ دیا گیا ہر اعتبار سے، لیکن صبر کرتے رہے استقامت، تو اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اب اللہ تعالیٰ کی مدد قریب آ گئی ہے۔ تو آزمائش کا ایک وقت مقرر ہے، وہ آزمائش کا وقت آنے تک اگر آدمی صبر سے کام لیا، ضبط سے کام لیا، دین پر ڈٹا رہا، دین پر ڈٹ کے آزمائش کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا انتظار کرتا رہا، تو یقیناً اب اللہ تعالیٰ آزمائش مکمل ہونے کے بعد ان کے لیے عروج اور ترقی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ بڑی آیت اہم آیت، اس بعد لوگوں نے اس کو آیت ایمان قرار دیا، تقریباً 15-16 چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ آخر میں کیا ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ دوستو صبر کا کہ ابھی انتہا نہیں ہوئی ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور یہ اہل ایمان ان کو 3 طرح سے اللہ نے آزمایا۔ بأسا، اللہ بالبأساء، فقر اور محتاجگی کے ذریعے، فقر اور محتاجگی، اور کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر غور کریں، آپ نے فرمایا، اور حضرت بلال اور بعض صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دیکھ لو 2 مہینے ہم پر گزر گئے، ہم اور ہمارا بلال، ہم دونوں پر، اور ایک ساتھی اور تھے، 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے، صرف ہم نے گزارا ان درخت کے پتوں پر کیا جو بکریاں کھاتی ہیں۔ انہیں مکے کی پہاڑیوں میں گھومتے تھے، اور نہ کھجور ملتا، نہ چاول، نہ آٹا، کھانے پینے کی چیزیں، بس تھوڑی سی کوئی چیز ہوتی، بلال لپیٹ کر کے ایسے اپنے بغل دبائے میرے پیچھے پیچھے پہاڑوں میں چھپا پھرتا تھا، چلتے تھے ایسے۔ آپ نے فرمایا 2 3 مہینے ایسے گزر گئے کہ اناج اور غلہ نصیب نہیں آیا، صرف وہ درختوں کے پتے جانور جو کھاتے ہیں وہی کھا کر کے میں اور میرا بلال زندگی گزارا۔ اب ذرا سوچئے، ایک وقت یہ ہے، اور دوسرا وقت جب آزمائش کے دور ختم ہوا تو نبی علیہ السلام صدقہ کر رہے ہیں، تو ایک شخص آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ میں نہیں بتا سکتا کہ محمد کے پاس کتنا دھن ہے، کیوں
جب دینے لگتے ہیں تو دیکھتے دیتے نہ ان کا مال ختم ہوتا ہے، نہ دیتے دیتے یہ تھکتے۔ اللہ اکبر۔ انسان والصابرین فی البأساء، بأسا فقر اور محتاجگی، رزق کی تنگی، کاروبار کی پریشانی، ہم اس میں ان کو آزمائیں گے۔ کاروبار، رزق، کھانے پینے کی تنگی کر کے، مارکیٹ کو ڈاؤن کر کے ہم ان کو آزمائیں گے۔ نمبر 2، وَالضَّرَّاء، اور طرح طرح کی بیماریوں میں ہم ان پر مسلط کر کے آزمائیں گے۔ حضرت یوسف ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، کہا جاتا ہے کم سے کم جو صحیح روایت ہے 18 سال، اور ویسے تاریخی اسرائیلی روایتوں سے بہت کچھ ہے۔ 18 سال کی آزمائش، ابو یعلا وغیرہ کی حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ صحیحہ کے اندر نقل کر، 18 سال کی آزمائش۔ فَتَرَكَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، اور ایسی خطرناک بیماری کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے بھائی ایوب کو اپنوں نے بھی چھوڑ دیا اور پرائے نے بھی چھوڑ دیا، قریبی رشتہ داروں نے اور بعیدی دور کے رشتہ داروں نے، سب نے ترک کر دیا، سوائے ایک بیوی کے کوئی ساتھ نہ دیا، نہیں ساتھ دیا۔ ایک بیوی ڈٹ کے قائم رہی، وفادار بیوی۔ آخر گاؤں کے لوگ تنگ آئے، کہا بھائی یہ بڑی چھوت چھات کی اس کو بیماری لگی ہے، ایسا کرو اٹھاؤ، گاؤں سے بھی نکال دیا۔ باغات میں ایک جنگلوں کے اندر ایک درخت تھا، اسی درخت کے نیچے چارپائی، نہ خیمہ ہے، نہ سایہ ہے، نہ کمرہ ہے، نہ اوڑھنے بچھونے کا سامان ہے۔ ایک بیوی درخت کے نیچے اپنے شوہر کو لے کر کے 18 سال ایسے پڑی تھی، 1-2 سال نہیں، 18 سال بیوی خدمت کرتی۔ 2 بھائی تھے رشتے کے، اللہ رسول شاہ فرماتے وہ ہفتے میں 1 دن آتے تھے، 1 دن آتے، ایسے دور کھڑے ہو کر کے ہاں بھائی خیریت سے، دور سے اشارہ کرتے، بس ہفتے میں 1 دن آتے، دور سے ایسے دیکھ کر کے سلام کر کے چلے جاتے۔ اللہ آزمائش، نبی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بس اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا کہ ہمارے نبی کہاں تک صبر کر سکتے ہیں اور کب تک یہ دین پر قائم رہتے، لکھی بھی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 1 دن آئے دونوں دیکھنے کے لیے، تو اس میں سے ایک نے کہا اتنے دن ہو گئے ایوب کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کسی دوا سے بیماری بڑھتی جا رہی، اس کا مطلب انہوں نے کوئی بہت بڑا پاپ، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ جس گناہ کی سزا اللہ ان کو دے رہے ہیں ابھی تک گناہ کی سزا مکمل نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایوب نے اپنے بھائیوں کو وہ دور کھڑے اس طرح سے باتیں کرتے ہوئے سنے، پھر انہوں نے رب کے سامنے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ پھر بنا ہے مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ اب تو شیطان غلط چیزیں بھی لوگوں کے ذہنوں میں میرے مطابق ڈال رہا ہے، اللہ بہت تنگ آ چکا ہوں، بہت تکلیف ہو چکی ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں، اللہ اب ہمارے اوپر رحم فرما۔ دیکھیں اللہ فکشفنا بھی، اللہ نے ساری بیماری دور کر دی۔ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم اس کے ذریعے اپنے نبی ایوب کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، کہاں تک یہ صبر کرتا ہے۔ دیکھا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، اللہ تعالیٰ نے ساری مشکلات دور کر دی اور جتنا نقصان ہوا تھا واپس لوٹا دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ قائم ہو گیا کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے تو گناہوں کی وجہ ہی سے نہیں
بلکہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں تک صبر کرتا ہے، کتنا استقامت کرتا ہے، کہاں تک دین پر قائم رہتا ہے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ تو بیماری کی وجہ سے سورۃ البقرہ کی آیت پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے آزمایا ان کو بأسا کے ذریعے، فقر و محتاجگی کے ذریعے۔ نمبر 2، ہم نے آزمایا ان کو والضراء، بیماری کے ذریعے۔ نمبر 3، وحین البأس، دشمنوں کو مسلط کر کے، دشمنوں کو ذرا پاور دے کر کے، قوت و طاقت دے کر کے ہم نے ان کو چھوٹ دیا تاکہ مسلمانوں پر ظلم کریں۔ دیکھیں مسلمان ہمارے دین پر کب تک قائم رہتا، صبر کرتا ہے، یا ان کے ڈر اور خوف سے ان کے دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سخت آزمائش ہوتی ہے۔ یہ 3 آزمائش ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ اب آگے دیکھیں، صبر کیا تینوں آزمائش میں۔ نمبر 1، فقر و محتاجگی، رزق کی تنگی۔ نمبر 2، بیماری۔ نمبر 3، انسان دشمنوں کا، کفار کو، مشرکین کو، اہل کتاب کو، ظالموں کو اللہ تعالی نے مسلط کیا، پاور دیا، اور ہمیں ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں صرف اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، اور کوششیں کرتے ہیں کہ ہاں اتنا ستاؤ کہ اسلام چھوڑ کے آزاد ہو جائے، لیکن جان دینے کے لیے تیار ہیں اور اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ نے فرمایا جس شخص نے یہ تینوں حالتوں میں صبر کیا، اب آگے اولئک الذین صدقوا، اللہ نے فرمایا یہ ہم نے ان کا امتحان لے، یہ سچے مسلمان نکلے۔ دوستو بڑی ہی جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، رب کسی کو اپناتا ہے تو اتنی آسانی سے نہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں جو سچے مسلمان نکلے۔ تو ہو سکتا ہے ہم آپ کہتے بھائی اتنے دن ہو گئے، مدد کب آئے گی؟ اگر یہ دینی آزمائش ہے کھرے کھوٹے کی تمیز کرنے کے لیے، تو ابھی ہمارا آزمائش کا کورس پورا نہیں ہوا، امتحان کا۔ متی نصر اللہ، ہم انتظار کریں جس دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری آزمائش پوری ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ساری تکلیفوں کو دور کر کے، مظالم کو ختم کر کے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ پہلے سرٹیفکیٹ اللہ نے کیا دیا؟ اولئک الذین صدقوا۔ نمبر 2، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں جو ہمارے متقین بندے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ سچے بھی ہیں، متقین، یعنی یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، صرف ہماری نافرمانی سے بچنے کے لیے یہ کسی کی بات نہیں سنے اور اپنے آپ کو دین پر قائم رکھا۔ اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اس آیت کو اہل علم کہتے تھے آیت ایمان۔ دوستو ایک تو یہ آزمائش ہے، اسی آزمائش کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں کیا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اے کلمہ پڑھنے والو، روزے نماز کی پابندی کرنے والو، شریعت پر چلنے والو، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ہم ایسے ہی روزے نماز پڑھتے رہے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر، نیکیاں تو کر رہے ہو، دین پر بھی ہو، روزے نماز کی پابندی کر رہے ہو، صدقات اور خیرات دے رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، ساری چیزیں کر رہے ہو، لیکن ابھی جنت میں جانے کے لیے تم میں کون کھرے ہے کون کھوٹے، ابھی اس کا امتحان نہیں ہوا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تو وہ آزمائش اور امتحان کا وقت آیا ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے۔
اس میں اللہ نے اپنی ایک سنت بیان کر دی کہ ہمیشہ کلمہ پڑھنے والوں کو آزمایا جاتا ہے. کتنی بھی نیک کام کرنے والے ہوں لیکن کھرے کھوٹے کی تمیز اور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا طرح طرح. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کا امتحان لیا کبھی خیر کے ذریعے اور کبھی شر کے ذریعے. تو آزمائش ہونی ہے. رب العالمین نے فرمایا ابھی تو تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا جو تو پہلے لوگوں پر آیا تھا. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو تمہارے اوپر وہ آزمائش کا دور، وہ امتحان کا دور آیا ہی نہیں جو تم سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں پر آ چکا ہے. پہلے کلمہ پڑھنے والوں پر کیا آیا تھا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو اللہ ان پر آئی تکلیفیں دو تک. بأسا یعنی فقر، محتاجگی، پریشانیاں، دشمنوں کی دھمکیاں، ہم نے ان پر دشمنوں کو مسلط کیا. والضراء، اور تکلیفیں، اور ایک دو دن نہیں، اتنے دن تک اور اتنی خطرناک طور پر آزمائش ان پر آئی کہ وزلزلوا، اب بلاؤں آفتوں میں جھنجھوڑ دیے گئے. جس طرح سے ایک درخت ہے، ہوا آتی ہے، طوفان آتا ہے، ادھر مڑ جاتا ہے ادھر، جب تک طوفان بند نہیں ہوتا ایک لمحہ درخت سیدھا کھڑا نہیں ہوتا. زلزال وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، زلزلہ کر دیا گیا ان کو. یہاں تک کہ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے اور ایمان والے ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا متی نصر اللہ، اب تو اتنی آزمائش ہو گئی، اللہ اب تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا اب تم نے صبر کر لیا، ہر طرح کی آزمائش مکمل ہو رہی ہے، الا سن لو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد ان قریب آئے گی. دوستو ایک آزمائش تو یہ ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ صبر اور استقامت، دین پر کھڑے رہنا، قائم رہنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اور یہ سوچنا کہ ابھی یہ آزمائش کا وقت ختم نہیں ہوا ہے. اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کی فکر کریں. دوسری آزمائش یا دوسرے آفتیں اور بلائیں ہم پر جو آتی ہیں وہ دوستو ہمارے کبھی گناہوں کی سزا کی بھی آتی ہیں، جس میں آج اس کو بھی بہت ضروری ہے سمجھنا. بہت ساری آیات مثالیں ہیں لیکن میں نے اختصار کیا. یہ تو پہلی آزمائش، یعنی کھرے کھوٹے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کون دین پر کتنا جنت کا مستحق ہے اور کون سچا مومن ہے، کون نام کا مومن ہے. یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب مشکلات کی انتہا ہو گئی اور صبر کا دور پورا ہو جاتا ہے. صبر و استقامت کریں. اور دوسری بلائیں اور دوسرے قسم کی بلائیں آفتیں جو آتی ہیں وہ آزمائش نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہیں گناہوں کی سزا. اس کا علاج کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے. گناہوں کی سزا ہوتی ہیں، یعنی انسان ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جتنی بلائیں جتنی پریشانیاں آتی ہیں چھوٹی ہوں یا بڑی اس لیے آتی تم نے کوئی گناہ، تم نے کوئی برائی کی ہے. دیکھیں اللہ اس لیے مصیبت ڈالا. سورۃ روم کی آیت بڑی اہم ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندر، پانی اور خشکی، صحرا اور میدان، جنگل، دریا اور سمندر، سٹی اور ویلیج، گاؤں، ہر جگہ برائیاں، فساد عام ہو گیا. بچے بغاوت کر رہے ہیں،
میاں بیوی کی لڑائیاں چل رہی، پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، اللہ نے کسی ظالم قوم کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے اور دل کھول کر کے ہم پر مظالم کر رہا ہے۔ یہ ساری آئی کس بنا پر؟ اللہ نے فرمایا بیما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے گناہ کیا اس لیے یہ اللہ کا عذاب آیا۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ایک شخص آیا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور باتیں کرتے کہتا ہے ان الظالم، ظالم اور گنہگار اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو خود بھگتتا ہے، یعنی ظالم گنہگار ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، وہ گناہ کرتا ہے خود سزا بھگتے گا، خود اللہ اسے سمجھے گا، ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے زور سے اس کو ڈانٹا، کہا خاموش ہو جا، اللہ کی قسم ایک گنہگار ہمارے معاشرے میں کوئی گناہ کرتا ہے، ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا سے اس کو نہیں ملتی، بلکہ اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ عذاب نازل کرتا ہے تو گھونسلوں کے پرندے بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی گناہ کرتا ہے معاشرے میں، اور اگر اس کو روکا نہ جائے، اسے منع نہ کیا جائے تو اس کے گناہ کی سزا میں جعول، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے گناہوں کی سزا سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اگر اللہ رب العالمین یہ دوسری آزمائش ہے عذاب کی وجہ کہ انسان کے اعمال درست نہیں تھی، انسان برائیاں کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور یہ عذاب اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے لوگو، اپنے آپ کو ان گناہوں کے عذاب سے بچاؤ کہ جب عذاب آئے گا تو صرف خاص لوگوں پر، گنہگاروں پر نہیں آئے گا، عذاب آئے گا تو گنہگاروں کے ساتھ تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ پتہ یہ چل گیا کہ بہت ساری پریشانیاں مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، جسم میں، طرح طرح کی بیماریاں، اور یہ غیروں کا ہمارے اوپر تسلط ہونا، غیروں کا ہمارے اوپر ظلم کرنا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ قوت و طاقت دے کر کے ہمارے اوپر مسلط کر دینا، اس کا سبب ہوتا ہے ہماری سیاہکاریاں، ہمارے گناہ، ہماری اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی عجیب سے بات بیان کی، فرمایا کہ ایک انسان ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة، حدیث پر غور کریں، ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى رأوا الملك بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان يمنعوهم، اللہ اکبر، فإذا فعلوا ذلك، اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو، ان اللہ، لوگوں کے، خاص لوگوں کی برائیوں سے عام لوگوں پر کوئی عذاب نہیں آتا۔ عام لوگوں کے اگر کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے نیک لوگوں کو اللہ عذاب نہیں دیتا، لیکن اگر برے لوگ معاشرے میں برائی کریں اور نیک لوگ، دوسرے لوگ اس برائی کو دیکھتے ہیں اور منع نہیں کرتے، برائی سے روکتے نہیں، برائی مٹاتے نہیں، بلکہ بھائی وہ جانے، اس کا کام جانے،
جب دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں چند افراد گناہ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اور لوگ عام طور پر باشندے دیکھتے ہیں گناہ کر، برائی روکنے پر طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود برائی سے روکتے نہیں۔ اللہ سے فرمایا اب اگر ایسا کریں گے نیک لوگ تو بروں پر عذاب آئے گا، تو صرف بروں پر نہیں، بروں کے ساتھ نیک لوگوں پر، دوسرے لوگوں پر، پورے شہر اور پورے ملک پر عذاب آئے گا۔ کیوں؟ انہوں نے گناہ کیا، ایک جرم ہے، برائیاں کی، اور ان پر عذاب اس لیے آئے گا کہ ان کا فریضہ تھا گناہوں سے روکنا، لیکن انہوں نے گناہوں سے روکا نہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرے گا، تو عوام اور خواص پورے لوگوں پر اللہ عذاب نازل کرے گا۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے دوستو؟ اس کا علاج کیا ہے؟ جب ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ عذاب، پریشانیاں، بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر نازل کرتا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا سبب، پہلا سبب تو ہے آزمائش، دوسری وجہ یہ ہے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ ہم برائیاں کرتے ہیں، منکرات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بروں کے ساتھ ہم دوستی رکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، گھر میں ماں باپ نمازی ہیں، بیٹے بہو بے نمازی ہیں، یہ ساری منکرات اگر ہو رہے ہیں، تو اگر برائی کو روکا نہیں جائے گا تو اللہ کا عذاب آتا ہے، تو پورے ملک پر، سارے باشندوں پر آتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے دوستو؟ اس کا علاج ہے توبہ، استغفار۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب تم گناہوں سے توبہ استغفار کرو گے۔ آج مسلمان قنوت نازلہ پڑھتا ہے، رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے، مسلمانوں پر آنسو بہاتا ہے، فلاں جگہ کے مسلمانوں بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ آج تو کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، شیخ صاحب ہمارے ملک کے لیے دعا کرے، روتے ہیں واللہ، آج کے ابھی اس ایام میں، ابھی پرسوں روتے ہیں۔ اتنا برا حال ہمارے ملک کا کبھی نہیں ہوا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ نہیں سنتا جب تک کہ ہم توبہ استغفار نہ کریں۔ اسی لیے رب العالمین نے اس کا علاج لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اگر لوگوں توبہ استغفار کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا، تمہارے اوپر، تمہارے خاندان پر، تمہارے ملک پر۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم توبہ استغفار کر لیں۔ ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، برائیوں سے بعد آنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اتنا کہتے کہ ہاں حال برا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کا علاج آج جو متی نصر اللہ چاہتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ استغفار۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، ہم نے تو ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا تاکہ ان کو ہوش آ جائے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، ہمارے طرف رجوع کریں اور اپنی اصلاح کریں، لیکن انہوں نے سینکڑوں عذاب کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کیا۔ یہ جو عذاب آتا ہے، اس کا علاج صرف دعا نہیں ہے، اس کا علاج توبہ استغفار ہے۔ اللہ اس وقت ہماری مدد کرے گا۔ اسے اللہ نے فرمایا سورہ روم کی آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ہم یہ عذاب ان کے اوپر اس لیے نازل کرتے ہیں انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو، لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنے کے لیے نہیں شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں اور سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت نازل کرے، بلاؤں اور آفتوں کو اٹھا لے۔ تو دوستو بہت ضرورت ہے سمجھنے کی، اس کا علاج ہے توبہ استغفار۔ توبہ استغفار کر لیں، اللہ یمتعکم متاعا حسنا، سورہ ہود کی آیت یمتعکم متاعا حسنا۔ اگر توبہ استغفار کر لو
تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے ملک کو، تمہارے خاندان کو، تمہارے گھر کو، تمہارے کاروبار کو اللہ تعالیٰ ایک عرصے دراز تک خوب اچھی طرح سے مال دولت، خیر و برکت، عروج و ترقی کے ساتھ رکھے گا۔ تو دوستو اس کا علاج توبہ استغفار ہے، لیکن ہم توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بس سوچتے ہیں ہم اپنی جگہ کا اصلاح نہ کریں اور اللہ ہماری مدد کر دے۔ تو بلکہ تو اللہ کے رسول نے ساتھ اگر توبہ استغفار نہیں کرو گے، تمہارے محلے کے ولی لوگ بھی دعا کریں گے تو اللہ تمہارے ولیوں کی بھی دعا قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کا علاج توبہ استغفار ہے، گناہوں سے بعد آنا ہے۔ وَلَوْ نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑا عذاب نازل کر کے نیست و نابود کر دینے کے پہلے اللہ فرماتے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں، شاید کہ ان کو ہوش آ جائے، توبہ کر لیں، عذاب اٹھا لیں۔ لیکن جب توبہ استغفار نہیں کرتے تو چھوٹے عذاب کے بعد بڑا عذاب نازل کر دیتے ہیں، ایک ہی وقت پوری قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اے متی نصر اللہ، ہمارے اوپر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب آپ توبہ استغفار کریں گی۔ قُلْ مَا يَعْبُو بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ دونوں قسم کے جو عذاب ہیں، پریشانیاں ہیں، ایک ہے کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے، اس کا علاج صبر اور استقامت، اور ایک ہے ہمارے گناہوں کی سزا کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمارے حالات خراب کر دے، بلائیں آفتیں نازل کرے، جان میں، مال میں، صحت میں، تندرستی میں، کاروبار میں، اولاد میں۔ اس کا علاج توبہ استغفار کرنا۔ جب تک توبہ استغفار نہیں کریں گے اللہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔